اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی مکہ پہ غلبہ ہوا، جیسے اللہ نے انہیں نصرت دی، جیسے ہی اللہ نے پورے مکہ کو فتح کروا دیا، تو تب ان لوگوں سے بدلہ لیا جاتا جن لوگوں نے ظلم و ستم اور بربریت کی انتہا کر دی، آپ کو اپنے ہی محبوب شہر سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے، لیکن رحمت اللہ عالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عام معافی کا اعلان۔ عام معافی کا اعلان یہ دن تھا 20 رمضان سن 8 ہجری سن 8 ہجری، جی جب اللہ کے نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ایون کے لوگوں کو آنر دے دیا، جیسے کہ حضرت ابو سفیان کا گھر، ٹھیک ہے، کہ جو ان کے گھر میں بھی چلا جائے ان کو بھی پناہ حاصل ہے، ان کو بھی امان حاصل ہے، جو حرم میں بھی چلا جائے ان کو بھی، جن لوگوں نے ہتھیار جو پھینک دے ان کو بھی، جو اپنے گھر کے اندر سے دروازہ بند کر لے، کیونکہ یہ مثال ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتی۔ اگر پہلے ہم جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں اب وہ دیکھیں تو کیا ہوتا تھا، غلبہ پانے والی جو پارٹی ہوتی تھی، جو لوگ ہوتے تھے، دوسرے لوگوں کو اپنا حق قتل کرتے تھے، بیوی اور عورتوں کی عزتیں لوٹتے تھے، بچوں کو غلام بنا لیتے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہسٹری نے اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا جو فتح مکہ کے لیے دیکھا۔ جی بالکل اس طرح ہے۔ اصل میں ہمیں فتح مکہ کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، اس کے کیا نتائج نکلے، پھر اس پہ جو ہے وہ کیا نتیجہ مرتب ہوا، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اچھا میں سرداران قریش۔ میں بات آپ کی ٹوک رہا ہوں، ایک سوال کہ یہ مرزا انجینئر صاحب ہیں، بڑے مشہور معروف شخصیت ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ پچھلے دنوں میں ان کا کلپ سن رہا تھا، وہ کہ اس نے کہا کہ جو صحابہ نے ڈرتے ہوئے اسلام قبول کیا، حالانکہ جب عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تو پھر ڈر، اور یہ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ کیا سنیریو، کیا بات؟ اصل میں فتح مکہ کی وجوہات جو ہے اس میں ایک سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا اس میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اب جنگ بندی ہے، اب اس کے بعد جنگ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باقی جو قبائل تھے قریش کے علاوہ جو دوسرے قبائل آس پاس تھے ان کو اختیار دے دیا گیا کہ اب تم چاہو تو مسلمانوں کے ساتھ اپنا عہد کر لو یا ان کے ساتھ ملو، دونوں میں جس سے بھی آپ کا دل کرتا ہے اس کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر دو قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ۔ بنو بکر وہ قریش کے ساتھ مل گیا اور بنو خزاعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ انہوں نے مل گئے، اتحاد کر لیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو معاہدہ قریش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہی معاہدہ بنو بکر کا بھی ہوگا، سمپل ایسے، اور ایسے ہی بنو خزاعہ کا بھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو سبب بنا فتح مکہ کا، جنگ کا جو سبب بنا، بظاہر جنگ ہے لیکن اس میں کچھ زیادہ جنگ ہوئی نہیں، لیکن سبب تو بن گیا نا، دونوں اطراف سے ہو گیا، وہ تو ہو گیا، 10,000 کا لشکر آ گیا مدینہ منورہ سے۔ ہاں جی، اس میں یہ ہوا کہ بنو بکر نے حملہ کر دیا بنو خزاعہ کے اوپر جو حلیف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا کیونکہ وہ قریش کے ساتھ ملے تھے، اور پھر ہوا یہ کہ جب بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا تو قریش نے ان کی مدد بھی کی، حملے میں ان کی مدد کی، ہتھیار بھی دیے اور کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جو قبیلہ حلیف تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو خزاعہ اس کے اوپر حملہ کیا اور ان کے کچھ آدمی بھی مر گئے۔ تو یہ معاہدہ توڑ دیا انہوں نے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا کہ جو معاہدہ تھا وہ قریش نے توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا ہے کہ قریش کے پاس جاؤ اور 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 کہ جو مقتولین ہیں خزاعہ کے، جو مقتولین ہیں ان کی دیت ادا کرو، جو اس وقت جو دیت تھی 100 اونٹ ایک آدمی کا، وہ ادا کرو۔ نمبر 2 پہ یہ تھا کہ بنو نفاسہ کے عہد سے الگ ہو جاؤ، کہ جو بنو بکر کے ساتھ، بنو بکر کی پھر آگے ایک شاخ تھی بنو نفاسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ، جو تم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ ختم کر دو، ٹھیک ہے، یا دیت ادا کرو یا معاہدہ ختم کر دو، یا پھر ہمارا تمہارا جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ دو، اس سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ توڑ دو، یا پھر وہ ختم ہے، وہ ختم کر دو۔ تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات جو ہے وہ کر لو۔ قریش نے یہ کہا کہ پہلی جو 2 باتیں وہ ہم نہیں مانتے، ہم معاہدہ توڑتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ بات تو انہوں نے تو پہلے ہی چکے تھے حملہ کر کے، لیکن جب قاصد بھیجا گیا تو اس کو بھی یہ کہہ دیا کہ ہم معاہدہ آفیشلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں آفیشلی طور پہ انہوں نے صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا کہ اب ہم اس کو ختم کرتے، لیکن بعد میں ندامت ہوئی کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس ندامت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا
مدینہ مدینہ ابو سفیان جو قریش مکہ میں اس وقت سردار تھا بڑا، اس کی بات مانی جاتی تو اس کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں کہ آپ جا کے معاہدہ کی تجدید کرو اور اس کی مدت کچھ بڑھاؤ، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے معاہدہ کو تھوڑا بڑھاؤ کہ یار ہم سے غلطی ہوگی، پہلے ہم نے اس کو فسخ کر دیا، توڑ دیا، ہم نے زیادہ چاہتے ہیں اس کو معاہدہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جاتا ہے اور اس غرض سے کہ یا ہمارا معاہدہ بڑھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعراض فرماتے ہیں، اس سے کوئی بات نہیں کرتے۔ پھر آتا ہے روایت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی بات نہیں کرتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی تو آپ کے بعد تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، جب ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بات نہیں کی، ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کے پاس گئے، انہوں نے بھی بات نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم قریش، ہمارا قبیلہ ایک ہے، آپ ہمارے خاندان سے جیسے بھی وہ برادری سے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک طریقہ ان کو کسی نے بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ مسجد نبوی میں جا کے ایک اعلان کر دو کہ جی میں معاہدے کو بڑھانے کے لیے آیا تھا لیکن مجھ سے بات نہیں کی گئی، پروپیگنڈا۔ ایسے بات کر کے وہ چلا گیا، لیکن اس کو بھی یہ پتا تھا کہ اس سے بات بنے گی نہیں، بات نہیں بنے گی۔ وہ واپس آ گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی کہ اب ہم مکہ کے اوپر کیا کریں گے، لشکر لے کر جائیں گے اور جو انہوں نے معاہدہ ختم کیا ہم اس کو حملہ کریں گے اور یہ فتح کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان کو 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو لے کر جو ہے مکہ کے اوپر فتح کرنے کے غرض سے آپ نے سفر شروع کر دیا، مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام ہے، مقام جحفہ، ذی الحلیفہ یا جحفہ، جب اس پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو راستے میں ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ کی طرف۔ وہ بما اہل و عیال اور کچھ ساز و سامان وہ مدینہ آ رہے تھے ہجرت کی غرض سے۔ تو جب وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنا ساز و سامان مدینہ بھیج دو اور آپ خود ہمارے ساتھ رہ جاؤ۔ وہاں پہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب اس میں روایات مختلف ہیں کہ آیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام قبول کرتے ہیں یا اسلام کا اظہار کرتے ہیں؟ تو روایات ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام پہلے قبول کر چکے تھے لیکن انہوں نے مخفی رکھا اسلام، اظہار اب کر رہے ہیں، اب اسلام کا اظہار کیا، پہلے چھپایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو یہ ہدایت تھی کہ آپ مکہ میں ہی رہیں اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، چونکہ وہ مخلص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے چچا تھے اور مخلص تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فرمایا کہ تم ادھر ہی رہو اور وہاں کی خبریں ہمیں پہنچاتے رہو کہ اب قریش مکہ جو ہے وہ ہمارے خلاف کیا تدبیر کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عباس کی آپ ایسے سمجھنے گویا کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ڈیوٹی تھی کیا مکہ میں رہے، انہوں نے وہاں پہ آ کے اسلام کا اظہار کیا اور مسلمان ہو ان کے ساتھ رہے۔ اب یہاں سے پھر جو ہے آپ آگے جب تشریف لے گئے تھوڑا تو ایک مقام ابوا، وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں۔ ان میں ایک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ اور ایک اور پھوپھی کے بیٹے عبداللہ بن ابی امیہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب ان کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ تھی ٹھیک اس سفر میں۔ تو یہ 2 لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کی غرض سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا 2 وجہ سے۔ نمبر 1 کہ یہ جو ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حجب کرتا تھا، شاعر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ مذمت میں آپ کے خلاف شعر پڑھتا تھا، جن کا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھی دیا، مشہور ان کا قصیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا۔ اور دوسرا جو پھوپھی کا بیٹا تھا وہ بھی بڑا مخالف تھا، بلکہ اس کے بارے میں تو آتا ہے اس نے کہا کہ اگر آپ جو ہیں آسمانوں میں چلے جائیں، سیڑھی لگا کر آسمانوں پر چڑھ جائیں اور میں بھی آ جائیں کتاب میں پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں نے مجھے بڑی اذیت دی ہے، لہٰذا ان سے اعراض فرمایا۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو پیکر اخلاق ہیں، آپ کے رحم سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ ان دونوں سے اعراض کریں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کی سفارش سے ان دونوں کو قبول فرمایا اور پھر یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، حضرت عباس، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور حضرت عبداللہ بن ابی امیہ، یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈر کے مسلمان ہوئے؟ نہیں، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، آپ کی اولاد سے کہ ان لوگ کہتے ہیں جی ڈر کے مسلمان ہوئے، یہ کیسے ڈر کے مسلمان ہوئے؟ ان کو اگر کوئی ڈر ہوتا تو بھاگ جاتے، چھپ جاتے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ان کو کوئی نہیں تھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، یہ مسلمان ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ہے مقام پہ پہنچے، مقام مر الزہران، ایک مقام ہے اس کا نام ہے مر الزہران۔ جب وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے خیمے کے آگے آگ جلائے۔ اس وقت کا دستور تھا کہ دور سے اگر کو دیکھے تو اس کو پتا چلا کہ یہاں پہ کسی لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو سفیان، وہ بھی اس موقع پر مسلمان ہوئے۔ ان کے دل میں ایک جو ہے وہ ایک پریشانی تھی کہ اب جب قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں گے، وہ آپ آئیں گے۔ جب یہ لوگ نکلے تھے دیکھنے کے لیے، ابو سفیان اور اس کے ساتھ دو بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام، یہ تین لوگ نکلے تھے مکہ سے کہ ہم تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی لشکر تو نہیں آ رہا۔ تو جب دور سے انہوں نے دیکھا تو ایک ساتھی نے اس کے کہا کہ یہ لشکر آ رہا ہے اس کا بنو خزاعہ کا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر بنو خزاعہ کا نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے اوپر گشت کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے ابو سفیان کی آواز سنی تو وہ پہچان گئے کہ یہ ابو سفیان ہے۔ تو انہوں نے کہا ابو سفیان تم ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ابو الفضل میں ہی ہوں۔ ابو الفضل یہ حضرت عباس کی کنیت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھایا اپنے خچر کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ یہ تو بغیر امان کے آ رہے، تو چاہا کہ میں کیا کروں، اس کا کلام کما کروں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرما دیا اور کہا کہ میں نے اس کو امان دی ہے، میری امان میں۔ اس کے بعد وہ دوسرے جو دو لوگ ساتھ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے تو آپ نے ان کے اسلام کو قبول کیا اور وہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس کے بارے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اب تو ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے، بالکل اسلام کے وہ فیصلہ ہو چکا، ان کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ ابھی تو اب بھی کچھ ایسے کم بخت لوگ ہیں، اب بھی اگر ان کا نام لیتے ہیں تو ابو سفیان کے، بالکل بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، اللہ کے حکم سے وہ شکوہ کر رہے ہیں یا اللہ کے حبیب، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ رضی اللہ عنہ۔ ہم کوئی 1400 سال پہلے تو نہیں بیٹھے، ہم تو 1400 سال بعد بیٹھے۔ اب ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہو چکا، اب ہم یہی کہیں گے جنت کے فیصلے ہو چکے، وہ مسلمان بھی ہو گئے، اب ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ۔ حضرت عباس سے فرمایا اور صبح لے کے آنا۔ چنانچہ صبح جب ان کو لے کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا کہ ابھی بھی تمہیں یقین نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایسی کچھ بات چیت ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے بجھانے سے جو ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشرف کا اسلام ہوئے اور وہ اسلام لے آئے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان جو ہے یہ سردار آدمی ہے، آپ اس کے لیے کسی اعزاز کا اعلان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کے لیے اعزاز یہ ہے کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے، اس سے بھی امان، اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کھلی جو ہے معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے، سب کے لیے امان ہے۔ علی الاعلان معافی کا اعلان کر دیا کہ کوئی کسی کے اوپر جو حملہ نہ کرے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرمایا کہ لڑائی میں پہل کوئی شخص نہ کرے، لڑائی میں پہل نہیں کرنی، جو تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے اس کا صرف تم نے جواب دینا ہے، لڑائی میں کوئی بندہ پہل نہ کرے۔ چنانچہ صحابہ میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ لڑائی میں پہل نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بلائی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے اور جو نیچے کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ تم وہاں سے ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے آئے وہاں پہ کچھ اوباش جو قریش مکہ کے تھے ان کے ساتھ چھوٹی موٹی جڑپ ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دو مسلمان بھی شہید ہوئے اور ان کے کچھ 23-24 لوگ جو ہے وہ مارے گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے سے مارے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے تو آپ سب سے پہلے تشریف لے گئے ام ہانی بنت عبد المطلب جو حضرت علی کی بہن تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کے 8 رکعت نماز پڑھی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ چاشت کی نماز تھی، چاشت کی نماز کی 8 رکعتیں آپ نے وہاں پہ ادا کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے طواف کیا، اونٹنی پہ آپ سوار تھے، اور جو ہے جو صحابی تھے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بیت اللہ کی چابی ان سے لی، آپ اندر گئے، وہاں پہ کچھ بتوں کی تصویریں تھیں وہ مٹائی، اور خانہ کعبہ میں جتنے بت پڑے تھے سب توڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے جا الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر قیام فرمایا شعب ابی طالب میں، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال محصور رکھا گیا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، جی بنی ہاشم سے بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا گیا اور لوگوں کو وہاں پہ محصور رکھا گیا۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں ٹھہرنا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شعب ابی طالب میں ہی ٹھہروں گا۔ آپ کچھ دن جو ہے وہاں ٹھہرے۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے عام معافی کا اعلان تو پہلے کر ہی چکے تھے کہ اب وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نبی علیہ السلام ہمیں ماریں گے، پیٹیں گے، ہماری گردنیں اڑیں گی. لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی ایسا نہیں حکم صادر ہوا، بلکہ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، تم سارے کے سارے میری طرف سے آزاد ہیں. اپنی طرف سے عام معافی کا اعلان کر دیا. عام معافی کے اعلان کے باوجود کچھ لوگ جو نہایت درجے کے گستاخ تھے، گستاخی کا دیکھیں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ معافی ملی. جو گستاخ تھے ان کو نبی علیہ السلام نے معافی نہیں دی. اس میں مشہور ایک واقعات ہے ایک شخص کا، عبداللہ ابن خطل. یہ نبی علیہ السلام کی حجب کرتا تھا، آپ کی مذمت معاذ اللہ کرتا تھا، اور مسلمان بھی ہوا. اور ایک طرف نبی علیہ السلام نے اس کو عامل بنا کے بھیجا، اور ساتھ ایک غلام تھا. تو اس نے غلام کو کہا کہ کچھ کھانا بناؤ. وہ غلام کسی وجہ سے سو گیا، جب وہ اٹھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا اور مرتد ہو گیا. تو اس کے 3 گناہ تھے. ایک تو اس نے غلام کو ناحق قتل کیا، مرتد ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ تعریف برائی میں وہ شعر پڑھتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. تو صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. آپ نے فرمایا وہیں قتل کر دو. حالانکہ وہ امن کی جگہ تھی، لیکن فرمایا کہ گستاخ کے لیے کہیں بھی آپ کو امن نہیں ہے، وہیں پہ اس کا سر قلم کر دو. وہیں پہ اس کو مار دیا گیا. اور کچھ 15 کے قریب لوگ تھے، جن میں سے کچھ جو ہے وہ توبہ طائب ہو گئے، ایمان لے آئے، اور کچھ جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا. ایکسیپشنل کیسز تھے جن کے زیادہ جرائم تھے، جو آتے گئے معافی مانگتے گئے، آپ نے معاف کر دیا. اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے اس میں تھے. وہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ جدہ نکل گئے تھے، جدہ کے سائر کی طرف واپس آئے. ہاں جی. پھر ان کی بیوی جو ہے ان کے لیے امان کا پیغام لے کر گئی نبی علیہ السلام کی طرف سے، اور آپ نے اس کو علامت کے طور پر اپنا امامہ مبارک بھی دیا. وہ پھر آ گئے اور جو ہے مسلمان ہو گئے. اور اس میں اور بڑے جو ہیں مکہ کے سردار جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. مثال کے طور پہ ابو سفیان مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ وہ مسلمان ہوئے. صفوان بن امیہ اس میں مسلمان ہوئے. اور جو ہے مسلم بھی میرے اس میں مسلم وکیل یا نہیں وہ اس میں نہیں ہے. اور بھی جو کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو لہب ان کے 2 بیٹے وہ بھی اس میں مسلمان ہوئے. جی بہت سارے جو قریش کے سردار جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی عام معافی کی وجہ سے اس میں مسلمان ہوئے. اب ہمیں جو اس میں پہلو جو ہے جو اجاگر کرنے کا ہے، جو لوگوں کو بتانے کا، وہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 10. اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ فرمان ہوا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے، مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ لوگ، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ لوگ جو ہیں درجے میں برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پہلے لوگ جنہوں نے قربانیاں زیادہ دی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کیا، اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس ذرائع نہیں تھے، مال قربان کیا لوگوں نے، جانیں قربان کی لوگوں نے، وہ لوگ، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے جب پاور میں آ گئے، جب نبی علیہ السلام پاور میں آ گئے، لوگ جڑ گئے آپ کے ساتھ، لشکروں کے لشکر آپ کے ساتھ مل گئے، جس کو قرآن میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد جو مسلمان ہوئے تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ برابر نہیں. لیکن اللہ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ کچھ لوگ بعد میں آئیں گے اور وہ آ کے ان میں فرق کریں گے، وہ آ کے ان میں جو ہے رضا کے اعتبار سے، کہ اللہ کی رضا تو سب کے لیے، درجہ ان کا ایک نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا، لیکن اللہ کی طرف سے جو عام رضامندی کا اعلان ہے اور جو جنت کا اعلان ہے وہ سب کے لیے، سب کے لیے. فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اعلان جو ہے اللہ کی طرف سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آیت جو ہے سورۃ حدید کی 10، اس میں یہ فرمایا گیا کہ جنت کا وعدہ سب کے لیے. لہٰذا کسی ایک کے رتبے کو گھٹانا اور کہنا کہ یہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، بھائی ہو تو گیا، رضی اللہ عنہ کا لقب تو اس کو مل گیا، ٹائٹل تو مل گیا. نبی علیہ السلام کی طرف سے عام معافی کا اعلان تو اس کے لیے بھی تھا کہ جب مسلمان ہو گئے تو بس رضی اللہ عنہ میں داخل ہو گئے. اب 1400 سال کے بعد کوئی شخص آ کے یہ فیصلہ کرے نہیں جی یہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا، اس کا رتبہ جو ہے ہماری کیا اس میں اتھارٹی ہے کہ ہم اس کو کام کریں یا اس کو بڑھائیں؟ نہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہ، اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، سب سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. لہٰذا کسی ایک کے رتبے کو گھٹانا، کسی ایک کے رتبے کو بڑھانا، درجہ بندی جو قرآن میں ہے وہ ہے، لیکن ہماری یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کو کہیں کہ یہ کام ہے اور یہ زیادہ ہے، ایسا ہم بالکل نہیں کہہ سکتے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ
وہ بھی پہلے مسلمان ہو گئے تھے, صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے, لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا. انہوں نے بھی اظہار کب کیا؟ فتح مکہ کے اوپر, وہ مسلمان ہو گئے. اب وہ اسلام والے ہیں. اب کوئی کہے کہ معاویہ یا ابو سفیان, ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے, کسی مسلمان میں بھی جرت نہیں ہونی چاہیے. اب جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, جو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں, تو مسلمان کے شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ کسی کا رتبہ گھٹائے یا بڑھائے. سب کے لیے جنت کا پیمانہ جو ہے وہ اللہ نے دے دیا, اور سب جو ہے سب سے راضی ہو گئے. اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان پہ انگلی اٹھانے والے یا بات کرنے والے؟ ہمارے اندر اتنی طاقت اور ہمارے اندر اتنی جرت ہونی نہیں چاہیے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.